بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور ام المؤمنین اپنی ماں مبارکہ سیدۃ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہا کا مختصراً تذکرہ حصول برکت کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کے زندگی کے ابتدائی ابواب بڑے علم انگیز ہیں، لیکن آخری ابواب فرد اور بشارت کا دل آویز ہیں۔ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ کا نام رملہ تھا۔ آبائی دین بت پرستی ترک کر کے اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش کے ساتھ شہدائے اسلام ہو گئیں۔ قریش کو جب ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے ان پر تعذیب و تکالیف کے تعزیانے برسانے شروع کر دے۔ بنو امیہ کے لوگوں نے ابو سفیان کے اشارے پر اس قدر تنگ کیا اور ستایا کہ دونوں میاں بیوی ہجرت حبشہ میں شامل ہو کر اپنا دین و ایمان بچانے پر مجبور ہو گئے۔ سرزمین حبشہ پہنچ کر قدرے اطمینان محسوس ہوا، لیکن پردہ تقدیر میں ابھی سخت آزمائشیں ان کے نصیب میں تھیں۔ سیدۃ ام حبیبہ کے شوہر عبید اللہ بن جحش نے جب حبشی پادریوں کی شان و شوکت کو دیکھا تو مرتد ہو کر عیسائیت کے دامن میں پناہ لے لی اور شراب خوری کے عادی ہو گئے۔ بیوی سے کہا کہ یا تو تم عیسائیت قبول کر لو یا پھر طلاق کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اب سیدۃ رملہ کے سامنے صرف 3 ہی راستے تھے۔ نمبر 1، شوہر کی بات مان لیں اور عیسائی ہو جائے، لیکن اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا ضیاع تھا۔ نمبر 2، اپنے باپ یعنی ابو سفیان کے پاس واپس چلی جائیں، لیکن وہاں کفر و شرک کی آغوش کھلی تھی اور پھر باپ کو بھی ان کی پرواہ نہ تھی۔ نمبر 3، حبشہ میں ہی رہ کر اپنی بچی کے ساتھ مہاجرت کی زندگی گزاریں۔ رملہ کے شوہر سے ایک بچی تھی جس کا نام حبیبہ تھا، اس لیے رملہ ام المؤمنین ہونے کے بعد ام حبیبہ کہلانے لگی۔ سیدۃ ام حبیبہ نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنا مقصد زندگی بنا کر حبشہ میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، مگر ان کی زندگی کے یہ کرب انگیز لمحے زیادہ طویل نہیں ہوئے اور شور نشے کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ سیدۃ ام حبیبہ پردیس میں بیوہ ہو گئیں۔ باپ کو مکہ میں خبر دی گئی، مگر باپ نے پردیس میں بیوہ ہو جانے والی بیٹی کی پرواہ تک نہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس پورے معاملے اور ان کی اسلام پر ثابت قدمی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ ام حبیبہ کے اس موقف سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ مظلوموں اور پریشان حالوں کے غم خوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ ام حبیبہ کی عدت پوری ہونے کے بعد اپنے معتمد خاص حضرت عمرو بن امیہ الدمری کے ہاتھ حضرت شاہ نجاشی کو پیغام بھیجا کہ سیدۃ ام حبیبہ سے میرا نکاح کر دیں۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باندی ابرہ کو ام حبیبہ کے پاس بھیجا کہ انہیں بتائیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ پہنچا ہے کہ میں تم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دوں، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی کا وکیل بنایا ہے، آپ بھی کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دیں۔ اس پیغام سے سیدۃ ام حبیبہ کی قسمت کا ستارہ آسمانوں کی بلندیوں پر اڑنے لگا کہ اب انہیں ام المؤمنین اور زوجت نبی الاولین والآخرین کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ سیدۃ ام حبیبہ نے نجاشی کی باندی کو ڈھیریں دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ خالد بن سعید بن عاصی یہاں میرے سب سے قریبی ہیں، میں انہیں اپنا وکیل مقرر کرتی ہوں۔ حضرت اسحمۃ النجاشی نے تمام مہاجرین صحابہ کو دربار میں جمع کیا اور پھر خطبہ نکاح خود پڑھا اور کہا الحمدللہ الملک القدوس المؤمن المہیمن العزیز الجبار اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الذی بشر بہ عیسیٰ ابن مریم اما بعد فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی ان ازوجہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ میں رملہ بنت ابو سفیان کو ان کے نکاح میں دے دوں، تو میں اس کی تعمیل کرتا ہوں اور عوض حق مہر 400 دینار رملہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں دیتا ہوں، اور حق مہر کی رقم حاضرین کے سامنے ادا کر دی گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔